1 گھنٹے کے لیے لائٹ کا فالٹ ہوا تھا تو چند جگہوں پر لاکھوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی تھی کیونکہ کیمرے بند ہو گئے. لوگوں نے سمجھا اب دیکھنے والا کوئی نہیں، چوری ہو گئی. اسلام بڑا حسین مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے، انسان بھی سو سکتے ہیں، تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فٹ ہے تو اس کا خیال کر. جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں، وقتی طور پر. اتنی دیر لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے، اور جب لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ میرا خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا، آپ تھک نہ جائیں، ایک ہاتھ کھڑا رکھ کے یہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ خیر والا معاملہ ہے، مل جائے گی آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ تھک جائیں گے. اور ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی دیکھ لینا چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر وہ میسج آتے رہتے ہیں تو پھر بندہ وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے تو الجھ جاتا ہے. اس لیے تھوڑی دیر توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ لائٹیں کم از کم بند کر دیں، آنکھوں میں پڑتی. میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جو مائک کے آگے آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے، پگڑی بڑی صاف باندھے، جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں. نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی ہیں. تنہائی جس کی پاک صاف. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری ناراض ہو جائے گی کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں. ہم تو بھائی تعزیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے. یاد رکھو کہ زمانہ بھگا کے تھکا دے گا، یہ راضی نہیں ہوگا. اب بھاگتے رہیں. لوگ دیواروں تک، قبروں کی دیواروں تک چلے گئے. پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے. اس طرف والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی. یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے. کب تک بندوں کو راضی کرو گے؟ کب تک راضی کرو گے؟ ادھر والے رشتہ داروں کو ناراض کرو گے، راضی کرو گے تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے. ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے. تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت. اللہ کا خوف پیدا کریں، ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. نیک کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے. حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا. زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تکے جملے نہیں بولتا، جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو، جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں، جو ہر روز بھاگ بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے. وہ متقی نہیں. متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ سے ڈرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے. میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟
اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھانے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو، کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے۔ اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو، کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے، کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نہ بھی رکھوں تو خیر ہے۔ رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا۔ تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں،
رب کریم کا خوف پیدا کریں. آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا, MNA کی MP کی بات نہیں کرتا, لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا, ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا. غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. ہم بڑے سخت ہوتے. ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سنیں میرے عزیز, خوف خدا پیدا کریں, لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں, ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں. جب تک آپ روح کے ساتھ, اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا. اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں, فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی بھی, سمجھ نہیں آتی. تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ, اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے, جملوں کی کمی بیشی نہ کرے, الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے, نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ واٹ کے لیے بات نہ کرے, بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے, چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی. جا. اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے. اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر. اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا, کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے پر نہیں ہوتے, وہ اڑتی نہیں, پر کوئی نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے, وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے. پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں, ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں. تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی. بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2, اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے. اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو. وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں, آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو. قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا, باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا. میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے. کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے, باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے, لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو, باتیں باپ بیٹے کی تھیں, اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے. باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے اللہ, انہیں کیا او ادھر آئے نا, یا بنیا, اے میرے, دیکھیں لفظوں کا حسن, اے میرے بیٹے. اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بڑی محنت کی, اب تو پیسے کمایا کر, مجھے دیا کر, تجھے نہیں پتا ماں باپ کی. ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں, سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر, باقی سب ٹھیک ہے. حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر, نماز قائم کر, نماز قائم کر. نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ, باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ. اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں, کہتے ہیں نماز قائم کر. اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر, تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھ, وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے. اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر. اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے, ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے, یہ عام کام نہیں. اِنَّا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہے, یہ بڑے حوصلے والے, بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے. ملا جامی نے اس کو لکھا ہے
مولانا عبد الرحمان جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے، اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا؟ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی، تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے، اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا؟ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے، پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سیدزادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی، کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات، وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، اور کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو، یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے، لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ، میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے، 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ
عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح. کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں. تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا. میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل. کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا. تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں.